غلافوں میں لپٹی محبت۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ پر کسی موم کی گڑیا کی طرح براجمان تھی، ایسی گڑیا جسے شادی کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھر اسے سجایا جاتا ہے اور پھر اسے اس کے دلہے کے حوالے کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھی آج اپنے دلہے کے سنگ رخصت ہو کر اس کمرے تک آئی تھی۔ اب وہ اس پھولوں سے سجے بیڈ روم میں کسی باربی ڈال کی طرح بیٹھی تھی۔ مگر گڑیوں اور انسانوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ باربی ڈال بے پناہ خوبصورت ہوتی ہے، مگر اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ وہ ہر طرح کے جذبات سے عاری ہوتی ہے۔ وہ بھی آج کسی باربی ڈال کی طرح ہر جذبے سے عاری ہو کے بیٹھی تھی۔ اگر اس کے سینے میں دل تھا بھی تو اس میں شدید نفرت تھی۔ اگر اس کے کچھ جذبات تھے تو وہ انتہائی سرد پڑ چکے تھے، اتنے سرد کہ اس کمرے کی آب و ہوا بھی شک ٹھنڈی ہو چکی تھی، کیونکہ جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈور، اس کی خوشیوں کی ضمانت پکڑائی گئی تھی، اس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اور وہ جو اسے رخصت کرنے کے بعد اپنے گھر میں لانے کے بعد نیچے اپنے دلہے کے لباس میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی منمانی کی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس دنیا کی ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ مگر وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ ماہ عمران خان کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ وہ اس کے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اسے یوں اپنی دسترس میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک افراتفری کا عالم مچا ہوا تھا۔ ماما کے چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ ماما جو پریشانی میں ٹہل رہی تھی اس کے پاس آئیں اور کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اتنا بڑا رسک نہ لو، مت کرو برباد اس کی زندگی بھی اور اپنا سکون بھی، مگر تم جب اپنی منمانی پر آتے ہو تو کسی کی نہیں سنتے۔ ماما کی سننے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے بولا، ماما جان، کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے؟ اور آپ اپنے لفظوں کی تصحیح کر لیں، کیونکہ میں نے اس کی زندگی کو برباد نہیں کیا ہے بلکہ آباد کیا ہے، اور اب اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرے سکون کا ذریعہ کون ہے۔ پھر بھی آپ اسے میری بے سکونی کیسے کہہ سکتی ہیں ماما؟ ماما ایک سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر خان کو سمجھانا ناممکن ہے۔ کہنے لگی، جاؤ پھر اس شہزادی کے ناز نخرے اٹھاؤ، اس کی منتیں کرو۔ دلاور سکندر خان کا اکلوتا بیٹا، ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک، آج ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی منتیں کرے گا۔ شاید تمہیں اس کے پاؤں میں بھی گرنا پڑ جائے۔ جاؤ رول دو اپنی عزت اور غیرت اس کے پاؤں میں۔ ماما طنز سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ ماما کی بات پر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ جانتا تھا کہ اس اڑیل گھوڑے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر وہی منظر تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا، کیونکہ وہ ماہ عمران خان کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا تھا ماہر کو سب پتا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے لگتا تھا جیسے یہاں پر تیسری جنگ عظیم چھڑی ہو۔ سرخ بیڈ شیٹ کھینچ کر اتاری گئی تھی اور فرش بوس ہو چکی تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ صوفے پر لڑکا پڑا تھا، کانوں کے جھمکے فرش پر بکھرے پڑے تھے، اور کمرے کی مسہری پوری کی پوری فرش بوس ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے آیا، اس کی ایک ایک چیز نیچے سے اٹھانے لگا، پیار سے، کیونکہ ان چیزوں کو ماہر کی پسند سے خریدا گیا تھا۔ ان کی ناقدری پر وہ جسے وہ بے بسی سے سر ہلانے لگا۔ پھر بولا، جانتی ہو نا مسز ماہر کہ مجھے بے ترتیبی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ نہیں بلکہ محبت تھی، جیسے چھوٹے بچے کو کوئی چیز بگاڑتا دیکھ کر بڑے انہیں پیار سے سمجھاتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت چھوٹے بچوں جیسی لگی، جس سے اس کی پسند کا کھلونا چھن گیا ہو، اور وہ بس ہر چیز تہس نہس کرنے پر تلی ہو۔ ورنہ وہ بھی جانتی تھی کہ ماہر خان کا کمرہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی۔ اتنی ترتیب شدہ زندگی میں ماہر خان جب داخل ہوئی تو نہ صرف اس کی ہر چیز بے ترتیب ہو گئی، بلکہ ماہر کا دل بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا، اور اس دل کے لیے تو وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، ہر بے ترتیبی سے کمپرومائز کر سکتا تھا۔ اس محبت کو اپنی دسترس میں کرنے کے لیے تو وہ پوری دنیا کا نظام ادھر سے ادھر کر سکتا تھا۔ پھر یہ کمرہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ محبت جس کے حصول کے لیے اس نے مائکے سے دل سے جنگ لڑی تھی، وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی جو مخالف کو جلا تک دینے کی استطاعت رکھتی تھی۔
مگر وہ ماہر سکندر تھا، اسے اتنی آسانی سے جلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے اس ننھی سی گڑیا پر بہت پیار آ رہا تھا، جس نے کمرے کے ساتھ اپنا حلیہ بھی بگاڑ رکھا تھا۔ اس کی بالوں کی آوارہ لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کو پریشان کر رہی تھی۔ ماہر نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس آوارہ لٹکے ماہی کے سفید چہرے سے ہٹانا چاہا، جو اب سرسرا رہی تھی اس کے چہرے پر۔ ماما شاید سچ کہتی تھی کہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل بھی بیٹھ سکتا تھا۔ اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لیے وہ محویت سے اس باربی ڈال کو دیکھ رہا تھا، جسے پانے کے لیے نہ جانے اس نے کیسے کیسے جتن اٹھائے تھے، اور اب جب وہ مل چکی تھی تو ماہر کی آنکھوں کی تشنگی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ وصل کا ایک لمحہ ہجر کی کئی راتوں کی اذیت پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے والہانہ انداز میں اس کی لٹ کے ساتھ اس کے گالوں کو بھی چھوا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ زور سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ یہ نفرت اور اعلان جنگ کا واضح اشارہ تھا۔ جب ماہی کی شعلہ بار آنکھیں ماہر خان کی محبت میں ڈوبی آنکھوں سے ٹکرائیں تو وہ ایک دم شیرنی بن گئی۔ اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ بالکل دو بدو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ یہ مردانگی دکھائی ہے تم نے؟ تم مرد ذات عورت کو اپنی دسترس میں پانے کو اپنی مردانگی سمجھتے ہو؟ میں اسے مردانگی نہیں، بغیرتی سمجھتی ہوں۔ اور تم یہ بھول گئے ہو ماہر سکندر کہ تم اس دنیا کی ہر چیز پہ آسانی سے دسترس پا سکتے ہو، مگر میں ماہمران خان کوئی چیز نہیں ہوں۔ تم مجھ پر کبھی بھی دسترس نہیں پا سکو گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، لکھ لو، اور اسے اپنے ماتھے پر بھی نقش کرا لو کہ جب آئینہ دیکھو تو تمہیں یاد آ جائے۔ تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو۔ اس نے اپنی انگلی اس کے سینے پہ رکھی جو اس کے دل کے مقام پر زور سے چبھن پیدا کر گئی تھی، مگر وہ کھڑا رہا۔ آج ماہین ڈے تھا، اس کی منمانیاں سہنے کا دن۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھنے کا سندیسہ بھیجا اور بدستور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اپنی ڈٹائی کا ثبوت دیا کہ تم آزماؤ اپنے تیر، ہم جگر آزماتے ہیں۔ مجھے تم سے نفرت ہے ماہر سکندر خان۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، جس کا اظہار زبان سے جاری ہو چکا تھا، اور یہ ماہر سکندر کے ضبط کا آخری امتحان تھا۔ مگر وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ماہی کا دل توڑا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چیز کو اگر اٹھائیں گے تو وہ آپ کو چبھن تو ہوگی نا، شاید زخمی بھی کر دے، مگر درد سہنا ماہر سکندر کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کیونکہ وہ ان آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جن میں نفرت کے پیچھے شاید مان اور اعتماد ٹوٹنے کا دکھ بھی رقم تھا، کیونکہ ماہر سکندر جس کو وہ اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی، اس دنیا کا سب سے قابل احترام انسان سمجھتی تھی، آج وہ اس سے شدید نفرت میں مبتلا ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے ماہی کا پسندیدہ کھلونا اسے چھین لیا تھا اور توڑ کر پھینک دیا تھا۔ اب وہ اسے معاف نہیں کرے گی، یہ تو طے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یوں ہی نرمی سے مسکرا کر دیکھنے لگا، جیسے آج اسے کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی وضاحت، کوئی دلیل نہیں دینی، بس اس کی نفرت کو سہنا ہے، جیسے وہ خود کو اس چیز کے لیے تیار کر کے اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ ماہر کے کمرے میں بلا دھڑک داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر اوندھا لیٹا سو رہا تھا، مگر ماہی بغیر پرواہ کیے جلدی سے اس کے قریب آئی، اس کا لحاف کھینچ کر اتارا۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک جھٹکے سے آتی تھی اور ماہر کی نیند اڑا کر چلی جاتی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے کھڑی اس جلاد صرف لڑکی کو ادکھلی پلکوں سے دیکھا اور پھر اپنے گھونسلہ بالوں میں انگلیاں چلا کر جیسے افسوس سے سر ہلایا جب نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، یہ کوئی ٹائم ہے سونے کا؟ جلدی سے اٹھیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ گویا انڈیا پاکستان کی جنگ کی کوئی بریکنگ نیوز سنانی ہے کہ ماہر اس سے محروم کیوں رہے۔ وہ بیزاری سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور کہا، لڑکی پہلے وقت تو دیکھو، کیا اس وقت کوئی لڑکی کسی لڑکے کے کمرے میں آتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ ماہر نے اسے ڈانٹا اور وہ الٹا اس پر بھڑک پڑی، کہنے لگی، آپ لڑکے کب سے بن گئے؟ میں تو آپ کو بالکل بھی لڑکا نہیں سمجھتی، آپ عمر میں پورے 10 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ اس نے 1000 بار کبھی بات ماہر کے سامنے ایک دفعہ پھر دہرائی تو وہ ایک دم مسکرا کر اٹھا اور کہا، ہاں بابا جانتا ہوں، ویسے بھی لڑکیاں اپنی عمر کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی نہیں ہیں،
جتنی بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس نے بے ڈھنگی سی دلیل دی۔ ماہی بولی، میں آپ سے جتنی چھوٹی ہوں نا، اتنی ہی چھوٹی دکھتی ہوں۔ آئی سمجھ؟ عمر پر بات کرنا تو اس کی دکھتی رگ کو دبانے جیسا تھا گویا، اس لیے وہ فوراً ڈانٹتے ہوئے بولی، اور اب میری بات پر دھیان سے سنیں۔ وہ ایک دم سے ماہر کے ساتھ میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور وہ اہم مسئلہ بتانے لگی جس کے لیے اس نے صبح صبح ماہر سکندر کے آرام میں خلل ڈالا تھا، جس کے آرام میں کبھی درختوں پہ بیٹھے پرندے بھی مخل نہیں ہوتے تھے۔ تب تک دم سادھے بیٹھے رہتے جب تک ماہر سکندر کی آنکھ نہ کھل جاتی، مگر وہ ماہین فرید تھی، اس کے لیے ماہر کے سارے اصول ہی الٹے پلٹے سے تھے۔ اس سے پہلے کہ ماہر اسے پوچھتا کہ کیا قیامت آ گئی ہے صبح سویرے، ماہی نے خود ہی بیڈ سے اٹھتے اسے بازو سے پکڑا اور اٹھانے لگی۔ آپ بھی اٹھیں اور جائیں بابا سے بات کریں، کل صبح مجھے کالج فنکشن پہ جانے کی اجازت دے دیں، میرا آخری فنکشن ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کرنا چاہتی ہوں، انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور بابا صحیح ہیں کہ مان ہی نہیں رہے۔ انہیں بھی اب عادت ہو گئی ہے کہ جب تک ماہر سکندر کی سفارش درمیان میں نہیں آئے گی وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے شکوہ انداز میں گویا ہوئی اور ماہر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سلوٹ زدہ بستر سے اٹھا اور نرمی سے اپنا ہاتھ ماہی کے ہاتھ سے الگ کیا اور پھر لہجے میں دبا دبا سا غصہ لیے کہا کہ میں تو خود تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس فنکشن میں جانے کے لیے۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کرتے ہیں اور لیٹ نائٹ تک وہ فنکشن جاری رہتا ہے، اس لیے مجھ سے کوئی توقع مت کرو، اب نکلو یہاں سے، مجھے سونے دو۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے بستر پر دھڑام سے گرا اور لحاف سر تک تان لیا، گویا کہ ماہی کو تخلیہ کہہ دیا، اور وہ بھی ماہین فرید تھی۔ اس نے زور سے لحاف پھر سے ماہی پر سے کھینچا اور پرے کھینچ کے گرا دیا۔ اس نے کہا، آپ ابھی اٹھیں گے اور میرے ساتھ جائیں گے، بابا صاحب سے بات کریں گے اور مجھے اجازت لے کر دیں گے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ یہ محمیر خان کا حکم ہے، گویا پتھر پر لکیر۔ اور وہ جانتی تھی کہ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس پر ماہر فوراً سے مان جاتا تھا، کیونکہ یہ مان اس نے ہی ماہی کو دیا تھا۔ اس دنیا میں ماہر سکندر صرف اور صرف اپنے دل کی سنتا تھا، مگر اپنے دل سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز اہم تھی تو وہ محمران خان تھی، جس کے حکم کو وہ اپنے دل کے حکم پر بھی ترجیح دیتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پھر سے اس کے حکم کے سامنے چاروں شانے چت ہو گیا تھا، کیونکہ اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ وہاں سے ہٹنے والی جو نہ تھی۔ اور ماہین بہت خوش تھی کیونکہ ماہر نے بابا سے اجازت لے کر دی تھی، مگر ساتھ میں یہ شرط رکھی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا اور اسے ساتھ واپس لے کر آئے گا۔ اور ماہی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اسے مفت کا باڈی گارڈ بھی ساتھ مل گیا تھا۔ ایک تیر سے دو شکار۔ فنکشن واقعی لیٹ نائٹ تک جاری رہا تھا اور ماہر صبر کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا۔ ماہی کی چھوٹی چھوٹی ضد اور خواہش اکثر ہی ماہر کے صبر کا امتحان بن جاتی تھی، اس لیے وہ سکون سے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے ان شور شرابے اور تیز میوزک میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ اب میچور انسان بن چکا تھا، زندگی کے مقاصد بدل چکے تھے، سو وہیں کھڑا بور ہوتا رہا۔ گاڑی پر وقت 1 بجا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ 10ویں بار اسے کال کرتا، وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی باہر نکلی، جیسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ کوئی باہر کھڑا انتظار کی سولی پہ لٹکا ہے۔ گاڑی تک آئی، ایک نظر ماہر کی گھورتی نظروں کو دیکھا اور معصومیت سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو آئی ڈونٹ کیئر، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی سہیلیاں بھی گاڑی میں بیٹھ گئیں، بغیر ڈرائیور کی اجازت لیے جو برے موڈ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس جنجال پورے کو بٹھانا پڑا کہ ہمیں بھی راستے میں ڈراپ کر دیں۔ ماہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر نہیں بلکہ پچھلی سیٹ پر اپنی سہیلیوں کے درمیان سینڈوچ بنی بیٹھی تھی، گویا کہ ماہر آج صرف ڈرائیور تھا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی سہیلیاں ماہی کے کانوں میں خسر پھسر کیے جا رہی تھی، اور وہ کنکھیوں سے ماہر کو بھی دیکھ لیتی۔ ماہی بار بار انہیں ڈانٹ کر چپ کرواتی، خدا خدا کر کے ان سہیلیوں کے پٹارے کو ان کے گھروں کے دروازے تک چھوڑا۔ اب گاڑی میں وہ دونوں رہ گئے تھے۔ جب ماہر نے اس سے پوچھا کہ تمہاری سہیلیاں تم سے کیا کہہ رہی تھیں، تو ماہی نے کہا وہ کہہ رہی تھیں کہ تمہارا ایک کزن تو بڑا ہی ہینڈسم لڑکا ہے، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ ماہر ایک دم شوق ہوا اور کہنے لگا پھر کیا کہا تم نے؟ اسے ماہی کا جواب سننے میں دلچسپی ہوئی، تجسس سے پوچھا، جس پر ماہی بولی کہ میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو اپنی بات کی تصحیح کر لیں۔
کہ ماہر سکندر لڑکا نہیں ہے بلکہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے ہیں. انہیں لڑکا تو بالکل بھی نہیں کہا جائے. اور یہ ایسی بات تھی جس پر وہ ماہر کو بہت زیادہ چڑھاتی تھی اور وہ چڑ بھی جاتا تھا. محترمہ، چاہے میں آپ سے 50 سال بھی بڑا ہوں مگر مجھے لڑکوں کی کیٹیگری سے تو مت نکالو یار. ابھی تو میں کنوارا ہوں. کیوں میرا امیج اپنی دوستوں کے سامنے خراب کرنے پر تلی ہو؟ کیا پتا کسی ایک آدھ سہیلی کا دل میری شرٹ کے بٹن میں اٹک ہی جاتا. ماہر نے جیسے افسوس سے سر ہلایا اور ماہی اسے گھورنے لگی. کہنے لگی، اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں ماہر خانزادہ، وہ اب سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں. آپ کسی اپنی عمر کی لڑکی کو پٹائیں. خبردار جو میری سہیلیوں پر آنکھ بھی رکھی تو آنکھیں نکال لوں گی. اس نے ماہر کو دھمکی دی. گاڑی سے اتری اور یہ بات کہہ کر اپنے گھر کی طرف دوڑ لگانے لگی جو ماہر کے گھر کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ اب اس کی شامت ماہر کے ہاتھوں آنے والی تھی. اور آج وہ اسی ماہر سکندر کی دلہن بن کر اس کمرے میں بیٹھی تھی جس کمرے میں وہ بلا دھڑک دندناتی ہوئی کسی بھی وقت آ کر اپنی کوئی نہ کوئی فرمائش اسے سناتی تھی. کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اسے ماہر پر تھا. اسے لگتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ماہر سکندر یعنی اسے نہ دلا سکے، اور وہ ہمیشہ اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا اب تک. مگر ماہی نے زندگی کی اتنی بڑی خواہش اور خوشی کا اظہار ماہر سے کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جس کی سزا میں ماہر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا، جسے ماہی نے کبھی اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، جسے اس نے ہمیشہ اپنا محافظ، اپنا نگہبان سمجھا تھا، اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا. آج وہی اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا تھا، وہ بھی دھوکے سے. اور ماہی کو دھوکہ دیا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. اس لیے اس کے دل میں ماہر سکندر کے لیے نفرت کی آگ جل رہی تھی، اور وہ اس آگ میں خود کے ساتھ ماہر کو بھی بھسم کرنے والی تھی. ماہر دیر تک کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے غصے اور نفرت کو سہ رہا تھا، مگر بالکل خاموش تھا، کیونکہ اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا تھا. اسے اپنی منمانی کرنی تھی ماہی کو اپنا کر. اس لیے اب وہ بالکل سکون میں تھا اور ٹھنڈا تھا، اور ماہی کی نفرت اور پھنکار سننے کو بالکل تیار. وہ اپنے کمرے میں بند تھی کیونکہ اس کا گھر سے نکلنا بند ہو چکا تھا. اسے گھر میں ہی قید کر لیا گیا تھا، اور قید کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا جان سے پیارا دوست ماہر سکندر تھا، جو آج تک اس کی ہر ضد پوری کرتا آیا تھا. مگر اب ماہی کو پانا اس کی اپنی ضد بن چکا تھا. اور کیوں نہ وہ بنتی اس کی ضد. اس نے ماہر خان کو رد کر کے کسی اور سے عشق کی پتنگیں لڑائی تھیں، اور ماہر کو اپنا رازدان بنا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی تھی. وہ جو ماہر سامنے کسی اور سے منسوب ہونے کی باتیں کر رہی تھی، اور چاہتی تھی کہ اس کی یہ ضد مانی جائے ہمیشہ کی طرح، اور بابا سائیں کے سامنے اس کے لیے ڈٹ جائے جیسے ہمیشہ کرتا آیا تھا. مگر اس کی بھول تھی یہ، کیونکہ ماہر سکندر بھلا اپنی محبت کو کسی اور کے سپرد کیسے کر سکتا تھا؟ محبت بھی وہ جو سراسر ایک سراب کے سوا کچھ نہ تھی. اس لیے ماہر نے اس کا شادی سے پہلے اپنے ہی گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا. اپنے ہی گھر میں اسے نظر بند کر دیا گیا تھا. وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی. سب پریشان تھے. ماہی کی ماما جس کی وہ لاڈلی بیٹی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماہی کے کیے کا اچھا برا ان کی بے چینی حد سے سوا تھی. اس کے تایا اور تائی جان بھی اس کے لیے فکر مند تھے کہ اس اڑیل گھوڑے کو لگام کیسے دی جائے. مگر ماہر سکندر مطمئن تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے رام کرنا ہے. ماہ عمران خان ماہر سکندر خان کی چچزاد تھی. اس خاندان کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، سب سے خوبصورت لڑکی، اور سب کی جان اس نازک سی گڑیا میں بستی تھی. ماہر بچپن سے ہی اس کا خیال رکھتا آیا تھا. وہ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا. ماہر سکندر کے چچا اور بابا کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی جو انہیں اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملی تھی. وہ اس گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار تھے. ماہر سکندر اپنے بابا کا اکلوتا وارث تھا، اور ماہین اس کے چچا جان کی اکلوتی اولاد تھی. ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ سے ہی ماہین کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش اور فرمائش پوری کرتا تو جیسے ماہر پر واجب تھا. اور وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی ہر خواہش اور فرمائش اس سے ہی پوری کرواتی تھی، کیونکہ وہ اس کے لیے اس کے بابا جان کے سامنے ڈٹ جاتا تھا. چاہے اس کی شہر میں اسٹڈیز کا معاملہ ہو
اس کے کالج یونیورسٹی کے سارے معاملات وہی سنبھالتا تھا، اور وہ بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ ماہر کے کمرے میں کبھی بھی دندناتی ہوئی آ جاتی تھی اور اپنی اوٹ پٹانگ خواہشیں اس سے پوری کرواتی تھی۔ ماہر نے آج تک ماہین سجاول خان کو کبھی نہ نہیں کی تھی۔ ماہر اس کا وہ بھروسہ اور اعتماد تھا جس پر ماہی کو مان تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے۔ عمروں کے تضاد کے باوجود بھی ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس بات کو ان کے گھر والے اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ ماہی اکثر ہی اسے جتاتی تھی اور چھیڑتی تھی کہ وہ ماہر سے 10 سال چھوٹی ہے، اس لیے بڑوں کا فرض ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی ہر فرمائش کو پورا کریں، اور ماہر سر کو خم دے دیتا تھا۔ وہ صرف ماہی کے سامنے ہی جھکتا تھا یا اپنے بابا سائیں کے سامنے، ورنہ خان قبیلے والے اس کو دیکھ کر بھی سر جھکا لیا کرتے تھے، احترام سے، عزت سے، کیونکہ ماہر کوئی سخت قسم کا جاگیردار ٹائپ لڑکا نہیں تھا۔ شہر کی تعلیم نے اس کی شخصیت میں عز و انکساری بھر دی تھی، مگر پھر بھی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ماہر کے سامنے بول بھی جائے۔ اس کی شخصیت میں ایک روب سا تھا، اگلا بندہ مروب ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، مگر ماہی اس پر روب جھاڑتی تھی۔ اگر وہ کبھی ذرا سا غصہ کر بھی لیتا تو وہ منہ پھلا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، بھوک ہڑتال کر لیتی، کسی کی بھی نہ سنتی، اور جب تک ماہر اس کے کمرے میں جا کر کان پکڑ کر اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیتا۔ وہ نہ مانتی تھی، کہتی تھی ایک اکڑ میرے سامنے نہیں چلے گی، اور وہ مسکرا دیتا تھا، چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر نے MBA کرنے کے بعد اپنی زمینوں کے معاملات سنبھالنے شروع کر دیے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر گاؤں میں ہی ہوتا تھا، اور ماہی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا پہلا سیمسٹر چل رہا تھا۔ اس نے بہت زیادہ ضد کر کے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا جس میں ماہر پڑھ کر آیا تھا، کیونکہ ماہی کے بابا اس چیز کے حق میں نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کو اتنی زیادہ تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے، سنبھالنا تو انہوں نے گھر ہی ہوتا ہے نا۔ مگر ماہر ہمیشہ کی طرح اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کسی بھی خواب اور خواہش کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور یہی شاید ماہر کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ ماہر کی زندگی کا ایک ایسا محور بن چکی تھی جس کے گرد ہی وہ گھومنے لگا تھا، اور شاید اس بات سے واقف بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر ماہر سے ایموشنلی اٹیچڈ ہو گیا ہے۔ وہ اس اٹیچمنٹ کو ابھی تک کوئی نام نہیں دے پایا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں کبھی بھی ماہی کو لے کر کوئی غلط خیال تک نہ آیا تھا۔ بس وہ اس کی پرواہ کیا کرتا تھا، ہر روز اسے دیکھنا چاہتا تھا، ہر وقت اس کو نظروں کے حصار میں رکھنا چاہتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ اپنے دل سے بے خبر تھا کہ وہ ماہی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ دل بھی بڑا چھپا رستم ہوتا ہے، بڑے بڑے راز اپنے سینے میں دبا کے رکھتا ہے، اور جب ان رازوں پر سے پردہ چاک ہوتا ہے تو ہم بالکل سکتے میں رہ جاتے ہیں۔ ماہر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اس کے دل کا راز اسی پر کھلنے والا تھا۔ اس رات جب وہ گھر میں آیا تو آج زمینوں کے معاملات کے سلسلے میں عدالت سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے بابا جان کے کمرے میں گیا۔ ان کی طبیعت آج کل تھوڑی سی ناساز سی دکھتی تھی۔ ان کا حال چال پوچھنا تھا اور عدالت کی کارروائی کے متعلق انہیں باخبر کرنا تھا، کیونکہ ملک ایاز جو کہ اس کے بابا کے دوست ہوا کرتے تھے، اس نے کافی زمینیں دھوکے سے اپنے قبضے میں کر لی تھیں، اور جب دلاور خان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، کیونکہ آج تک کسی کی جرأت نہ ہوئی تھی کہ کوئی ان سے ذرا سی بھی ہیرا پھیری کرتا۔ جب معاملہ لڑائی جھگڑے پر آیا تو ماہر سکندر نے بابا سائیں کو سمجھایا کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم قانونی کارروائی کریں گے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ہماری زمینوں پر قابض ہو سکتے ہیں۔ اور آج بالآخر عدالت کی طرف سے فیصلہ آ چکا تھا۔ ملک ایاز کو منہ کی کھانی پڑی تھی، کیونکہ دھوکے کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اور یہی خوشخبری وہ بابا سائیں کے گوش گزار کرنے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھولا۔ بابا سائیں شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے لختے جگر کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے کہ ادھر آؤ ماہی بیٹا، میرے پاس بیٹھو، آج میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھی شاید ماہر کو کچھ بتانا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ماہر انہیں خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ ان کی زمینیں بالآخر ان کے قبضے میں آ چکی ہیں۔ دلاور خان ماہر کی بات سن کر خوش ہوئے، اس کے کندھے پر تھپکی دی، کہا مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹے، اور فخر بھی ہے۔
مگر اس سے بھی اہم بات ہے جو میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت آ گیا ہے اب تمہیں ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنے کا۔ وہ حیران ہوا، کیونکہ آج سے پہلے بابا نے اسے ایسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ماہر کے لیے بے پناہ فخر تھا، مان تھا، کیونکہ ماہر نے ان کا مان کبھی نہیں توڑا تھا اور کبھی بھی ان کی کوئی بھی حکم عدولی نہیں کی تھی۔ وہ ایسا بیٹا تھا جس کی چاہ ہر باپ کو ہوتی ہے، صحیح معنوں میں اپنے باپ کا سہارا۔ انہوں نے ماہر کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنی آنکھوں سے لگانے کے لیے کہا، تم پر ایک خاندان کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سجاول خان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہی اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ ماہر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں بابا جان، میں انہیں بھی آپ کی طرح ہی قابل احترام سمجھتا ہوں۔ بابا سائی نے ماہر کی بات سن کر کہا، میں آج تم پر ایک ایسا راز کھولنا چاہتا ہوں جو بچپن سے ہی میرے اور سجاول کے سینے میں دبا ہوا ہے اور آج تک اس کا ذکر تک نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے تمہارے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب اس ذمہ داری کو مکمل اٹھا سکو۔ ماہر نے کہا، آپ حکم کریں بابا سائیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس نے مان سے اپنے بابا کو دیکھا، مگر بابا سائیں کی اگلی بات نے تو جیسے ماہر کی سانس تک روک دی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے ہلنے لگی ہے، وہ شاید کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اتنی بڑی بات بابا سائیں نے اس سے آخر کیوں چھپائی تھی؟ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس سے پوچھے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ وہ بے یقینی سے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا، اور بابا سائیں فخر سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا کوئی بھی حکم نہیں ٹالا جائے گا، اس میں خاندان والوں کی بھلائی ہے۔ ماہر بابا سائیں کا حکم سن کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے لیے ایک ایک قدم منو بھاری ہو رہا تھا، کیونکہ اتنے بڑے انکشاف کو اس کا ذہن ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، اور جب اس چیز کا پتہ ماہی کو لگے گا تو پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے گی۔ وہ تو بہت جذباتی ہے، ماہر اسے کیسے سنبھالے گا؟ یہ بابا سائیں اور چچا نے ہمارے ساتھ کیا کر ڈالا تھا؟ اس نے کرب سے سوچا۔ میں تو شاید سنبھل جاتا، مگر ماہی شاید اس فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اس نے خود کلامی کی، کیونکہ وہ ماہی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ بابا سائیں اور ماہر کے چچا سجاول خان نے بچپن سے ہی ماہی اور ماہر کی نسبت طے کر دی تھی، کیونکہ خان قبیلے کے لوگ غیر برادری میں اپنی بہو بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خانوں میں کسی اور ذات کا خون شامل ہو۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ دلاور کے ہاں جب ماہر پیدا ہوا تو سجاول ابھی تک بے اولاد تھے۔ انہوں نے ماہر کو گود میں اٹھایا، اسے چوم لیا، کہنے لگے، دلاور بھائی، آج یہ بیٹا آپ کے گھر نہیں بلکہ میرے گھر پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو میں صرف ماہر خان کو سونپوں گا۔ اور یہ وعدہ انہوں نے تب نبھایا جب 10 سال بعد ان کے گھر میں چاند سی بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام ماہین رکھا گیا۔ اور تب سے 2 خاندانوں میں یہ خاموش عہد تھا کہ ماہی صرف ماہر کی ہوگی اور ماہر ماہی کا۔ اس عہد کو بچوں کے کچے ذہنوں میں نہیں سمویا گیا تھا، یہ بڑوں کے درمیان کی بات تھی، اور آج تک اس بات کی بھنک نہ اسے پڑی تھی نہ ماہی کو۔ آج جب اس عہد کا بوجھ ماہر کے کندھوں لادا گیا تو وہ مغموم سا ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ماہی کو بہت چاہا تھا، اب بھی چاہتا تھا، مگر ایک محافظ کی طرح، چھوٹے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ ماہی نے ہی اسے بہت بڑا بنا دیا تھا کہ وہ اسے چھوٹی بچی سمجھنے لگا تھا۔ اور آج وہ ماہی کے حوالے سے ہی غمگین بھی تھا، اپنے دل کا تو اسے علم نہ تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، مگر ماہی کا دل اس کے سامنے کھلی کتاب تھا جسے وہ پڑھ سکتا تھا۔ وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گی، وہ چھوٹی بچی تھی، وہ اس پر یہ ظلم کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ ہرگز نہیں، اس نے سوچا۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس نے ایک سگار جلا لیا تھا، کہ جب بھی وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہوتا یا کسی گہری سوچ میں تو سگار پینے لگتا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر نیند مکمل اڑ چکی تھی، اور پھر ایک دم سے اس کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا، اور وہ جانتا تھا کہ بغیر دستک کے اس کے کمرے میں کون آتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماہی اس کے سامنے کھڑی تھی۔
اس کے روبرو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ ماہر نے آج تک اسے ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا جیسی نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق بہت شفاف تھا، بہت پاکیزہ۔ وہ دوستوں کی طرح آپس میں رہتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہی ہر وقت اس کے آس پاس منڈلاتی رہے، اسے تنگ کرتی رہے، اپنی ضدیں منواتی رہے، اور وہ مانتا رہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کے کمرے میں آ جاتی، اس کے ساتھ بیڈ پر دھڑام سے جوتوں سمیت بیٹھ جاتی، اور ماہر کی نفیس طبیعت پر یہ بات گرا گزرتی۔ وہ اپنے کمرے میں ذرا سی گرد بھی برداشت کہاں کرتا تھا، مگر ماہی ٹھہری صدا کی لاپرواہ۔ اسے پرواہ نہ تھی، اسے چڑھانے کے لیے وہ جوتوں سمیت اس کے بیڈ پر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ کے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر اسے نیچے گرا دیتا، کہتا کہ اب اسے صاف کرو، اور ماہی زبان باہر نکال کر اسے چڑھا کر بھاگ جاتی۔ وہ دیر تک مسکراتا رہتا اور پھر خود ہی کمرہ صاف کر دیتا، مگر آج پہلی بار وہ اسے اس نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا جس نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے۔ ایک جوان لڑکا ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر آواز ماہی تک نہ پہنچی۔ وہ بے خبر تھی، اور بے خبر تو ماہر بھی تھا۔ اب تک یہ دل کس قدر بدمعاش تھا، کتنا چھپا رستم نکلا۔ ماہر کو ہی دھوکہ دے دیا۔ اس نے اپنے دل کو جھڑکا اور ماہی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حواس باختگی سی تھی۔ ماہر کے دل میں کھٹکا سا آیا۔ کیا اسے یہ خبر معلوم تو نہیں ہوگی جو بابا سائی نے ابھی اس پر آشکار کی ہے؟ یا خدا نہیں! وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں گا۔ وہ تو ابھی خود سے جواب وصول کرنے سے قاصر تھا۔ اسے کیا وضاحت دیتا؟ ابھی نہیں، ابھی وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگا، مگر ماہی نے جو بات کی وہ اس بات سے بھی زیادہ خطرناک تھی جو بابا سائی نے ماہر سے کی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اگلا سانس تک نہیں لے پائے گا۔ وہ ابھی تک ماہی کو چھوٹی بچی سمجھ کر تھا۔ کیسے بتائے گا اسے اتنی بڑی بات؟ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو ابھی نازک کانٹ سی لڑکی تھی، ہر اس جذبے سے آری جو ایک لڑکی کے دل میں تب جنم لیتا ہے جب کوئی لڑکا اس کے دل کی کھڑکی سے جھانکتا ہے۔ وہ تو ابھی تک اس بات پہ پریشان تھا کہ جس کو وہ چھوٹی بچی سمجھتا آ رہا تھا وہ اب بڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کے جذبات اور خواہشوں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا، اور یہ جان کر ایک دم سے جیسے ماہر کے اندر کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی۔ اس کا مان ٹوٹا تھا، اس کا بھروسہ اور یقین بھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے اس کی سنتا رہا، حیرت سے، صدمے سے اور تکلیف سے۔ وہ کہنے لگی، ماہر، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سب سے پہلے اپنے دل کی بات صرف آپ سے کی ہے۔ آج بھی آپ کے پاس آئی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ کی طرح بابا جان کے سامنے میرے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑی خواہش ہے۔ اب تک جتنی بھی خواہشیں میں نے کی ہیں وہ آپ سے ہی پوری کروائی ہیں، اور وہ بہت ہی بے ضرر تھی، مگر یہ خواہش میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے میں بڑے مان کے ساتھ آپ کے پاس کھڑی ہوں۔ وہ کسی بڑی دانا لڑکی کی طرح اپنے دل کا بھید ماہر کے کانوں میں انڈیل رہی تھی، مگر یہ بھید نہیں، ماہر کے لیے پگھلا ہوا سیسا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں ماہر، وہ میرے سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا خیال مجھے بے چین کرتا ہے۔ اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر کے وہ رونے لگی، اور ماہر کو یقین ہو گیا کہ ماہی بہت دور چلی گئی ہے اس کی دسترس سے، کہ اب وہ ہاتھ بڑھاتا تو اسے نہیں چھو سکتا تھا۔ وہ اپنا تن من دھن، اپنے پاکیزہ جذبے، غلافوں میں لپٹی محبت کسی اور کے حوالے کر چکی تھی۔ آپ پلیز بابا جان سے میرے لیے بات کریں، اور اب اس کی منت کر رہی تھی، اسے اپنا وکیل بنا رہی تھی، اپنی ڈھال بنا رہی تھی، جیسے وہ ہمیشہ بناتی آ رہی تھی، اور وہ ماہی کی بات سن کر جیسے زمین میں گڑھا جا رہا تھا۔ کاش کہ وہ ماہی کی ہر بچگانہ ضد پوری نہ کرتا، ہر دفعہ بابا سائی اور چچا جان کے سامنے اس کے لیے ڈھال نہ بنتا، کیونکہ ساری تکلیف اس ڈھال کو ہی سہنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلا خنجر اسی پر پڑتا ہے، مگر اس کے پیچھے کھڑا شخص شاید اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ ڈھال کے سینے میں بھی تو دل ہے، اور اب یہ دل دھڑکنے لگا تھا۔ کس کے لیے بھلا؟ وہ جو سینہ تان کر اس کے سامنے بڑے مان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنے مان اور یقین کے ساتھ ماہر کے سامنے ایک سوال لے کر آئی تھی، اور اس لمحے ماہر پر انکشاف ہوا تھا کہ بابا سائی کا حکم ایک طرف،
مگر ماہر اپنے دل میں بھی ماہی کو بہت خاص مقام دے چکا تھا، اور دل کے بھید تب کھلتے ہیں جب بہت دیر ہو جاتی ہے، پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے، کچھ بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اور دل کہہ رہا تھا کہ وہ تو بہت پہلے ہی ماہی کو ملکہ بنا چکا تھا، تم اب تک کیوں بے خبر تھے ماہر خان؟ دل نے جیسے جھڑک کر کہا۔ مگر آج جب اس کا دل پرایا ہو گیا تھا، وہ کسی اور کی پتنگیں اڑانے لگا تھا، تو ماہر کے سینے میں ایک آگ سی جلنے لگی تھی۔ اس نے بہت ضبط سے خود کو کہتے سنا، میں پہلے اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں، اگر مجھے وہ تمہارے قابل لگا تو میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کروں گا۔ یہ ماہر سکندر کا ماہین سے جاول خان سے وعدہ ہے۔ اف، دل نے جیسے پسلیوں کے ساتھ اپنا سر پٹخا تھا۔ ایسا کون کرتا ہے ماہر خان؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے؟ کتنے بزدل نکلے تم! ایک بار تو کہہ دو اسے، کہہ دو نا۔ مگر جب ماہر کے منہ سے نکلا تو اپنی محبت کا اظہار نہ تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب کچھ بھی فائدہ نہ تھا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنی محبت کو بے مول کیسے کر سکتا تھا؟ توہین کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے اس نے ماہی سے وعدہ کر لیا، اور یہ وعدہ اس نے کس دل کے ساتھ اس سے کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اس بچی جو اب بڑی ہو چکی تھی کہ خواہش پورے کرنے کے لیے نہ صرف بابا سائی کی حکم عدولی کرنی تھی جو آج تک اس نے نہیں کی تھی، بلکہ اپنے دل سے بھی جنگ لڑنی تھی۔ کیونکہ یہ دل نہ جانے کب سے اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو اس کی دوست تھی، مگر یہ دل کہاں تعویل مانتا ہے، کہاں دلیل مانگتا ہے۔ اسے تو بس اپنی منمانی کرنا ہوتی ہے، اور ماہر اسے اپنی منمانی نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی کی خواہش پوری کرنا ماہر کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم تھا، اس کی محبت سے بھی زیادہ۔ اور آج جب وہ دلہن بن کر ماہر کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ماہر نے اپنے لیے اتنی نفرت دیکھی تھی، تو اس کا دل محبت کی اس تذلیل پر دھاڑے مار کر رو دیا تھا۔ کیا میں نے ماہی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے غلط کیا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا اس کی زندگی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ کرنے کا فیصلہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے فیصلے کے آگے ایک غلط فیصلہ تھا، کیونکہ وہ واقعی کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جو وہ جان چکا تھا، ماہر نے اسے ایک سراب سے بچایا تھا، وہ اسے اپنی حفاظت میں لے کے آیا تھا، اور وہ اپنے محافظ سے ہی نفرت کر رہی تھی۔ ماہر خان نے اس کی طرف سے رخ پلٹا اور باہر بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور سگار سلگا لیا، کیونکہ جب اس کے دماغ پر بہت زیادہ ٹینشن سوار ہوتی اور اس کا دل کسی فیصلے کو تسلیم کرنے میں مشکل محسوس کرتا تو وہ سگار کے دھوئے میں خود کو پرسکون کرتا تھا۔ مگر وہ اسے پرسکون کہاں رہنے دے گی؟ اب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس کا غصہ بھی کہاں اترنے والا تھا؟ ابھی تو ابتدا تھی۔ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کہا، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ میں تو آپ کے پاس فرہاد کے لیے آئی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، بابا سائیں سے اس کے لیے میری بات کریں، مگر آپ نے اپنا معاملہ ہی اندر ڈال دیا۔ آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا اتنا بڑا دھوکہ؟ اب اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ دکھ تھا، آنسو تھے، تکلیف تھی، بے شمار جذبے جو اسے جواب چاہتے تھے، جیسے وہ واقعی جاننا چاہتی ہو کہ آخر جان سے عزیز دوست نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی؟ کیا واقعی اسے بتانے کا وقت آ گیا تھا، اس کی ساری تکلیف دور کرنے کا یا مزید بڑھانے کا؟ وہ جیسے فیصلہ نہ کر رہا ہو، کیونکہ اس معصوم سی گڑیا کا دل وہ اور کتنی بار توڑے گا جس نے اس کی اپنی منمانی اور نادانی میں صحیح اور غلط کا بھی دھیان نہ رکھا تھا۔ اور پھر وہ قدم قدم اس کے قریب آیا، ادجلا سگار ایشٹرے میں رکھا اور اسے جلنے دیا، اس کے روبرو آن کھڑا ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام لیے اور اپنی آنکھوں پر لگائے، عقیدت سے، محبت سے، احترام سے۔ اس کا دل پھر سے توڑنے سے پہلے یہ ضروری تھا۔ وہ ماہر کی اس حرکت پر پیچو تاب کھا کر رہ گئی، ہاتھ چھڑوا نہ سکی۔ شاید اس کے نرم سرد ہاتھوں ماہر کے جذبوں کی شدت سے دہکنے لگے تھے، وہ چاہ کر بھی چھڑوا نہ سکی۔ اور پھر ماہر نے کہا کہ اگر تم ساری نفرت نکال چکی ہو تو اب ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو گی؟ وہ جیسے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنا غصہ ماہر پر نکال کر ہلکی ہو اور کب ماہر اس پر نئے صدمے کا در کھولے۔ اس نے کہا، آپ بھول جائیں کہ میرا دماغ اب کبھی ٹھنڈا ہوگا، مگر میں واقعی جاننا چاہتی ہوں
کہ ماہر سکندر نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اندر تک اترتی نظروں سے اس کا ایکس رے کرنے لگی، جیسے کوئی ایسا راز ہو جس کے متعلق اس کو علم نہ تھا۔ اس کے سینے میں درد سا اٹھا، مگر اسے ماہر کی بات سننی ہی تھی۔ ماہر نے کہا، میں گیا تھا اس لڑکے کے پاس، اور پتہ ہے وہ مجھے کس حالت میں ملا تھا؟ اپنے اپارٹمنٹ میں۔ اور ماہی کا سارا جسم کان بن گیا۔ وہ ماہر کی طرف دیکھ کر حیرت سے بولی، کیا واقعی اس سے ملنے گئے تھے آپ؟ ماہر خان نے ایک سرد آہ بھری۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا تھا، آگہی کا لمحہ، جو عذاب ہوتا ہے جب ہمیں علم ہوتا ہے کہ جس محبت کے پیچھے ہم نے اپنوں سے بغاوت کر لی وہ تو بس ایک سراب تھی، نظر کا دھوکہ۔ ماہر نے کہا، ہاں، اور میں کوئی بھی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور پھر کچھ پلے کیا اور اسے پکڑا دیا۔ ماہی نے پہلے ماہر کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو، اور اسے تھام لیا جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ اور جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی، یوں کہ وہ لڑکھڑا کر گری۔ ایک دم سے موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ اس نے بالکنی کی ریلنگ پکڑ کر سہارا لینے کی کوشش کی اور نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اور ماہر اسی چیز سے ڈرتا تھا۔ وہ اس کے دل کو بری طرح سے ٹوٹتا ہوا دیکھنے سے ڈرتا تھا، چاہے وہ اس کے لیے ماہر کو غلط ہی کیوں نہ تسلیم کرے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ گزشتہ رات کی تکلیف اس کی آنکھوں میں بسی تھی۔ وہ گاڑی چلا نہیں، بس اندھا دھند بھگائے جا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کسی میں ٹکر مار دے اور ہلاک کر دے ان نرم سے جذبوں کو جنہوں نے پہلی بار اس کے دل میں سر اٹھایا اور بری طرح سے کچلے گئے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اسے ماہی کا نیا حکم ماننا تھا، اور ماہی کے لیے اسے ایک لمبی جنگ لڑنی تھی، اپنے خاندان کی روایات سے، اپنے بابا سائی سے، اپنے دل سے بھی، جس سے لڑنا اسے ناممکن سا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی ماہی کی طرح پچکانا سے ضد لگا کے بیٹھا تھا، مگر اسے دل کی آواز کو دبا کر اس لڑکے سے ملنا تھا جس کو ماہی نے اپنی محبت کے لیے چنا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا وہ ماہر خان سے بڑھ کر ماہی کا خیال رکھ سکتا تھا؟ یہی دیکھنے کے لیے آج وہ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کے اپارٹمنٹ کے سامنے گیا، دروازے پر دستک دی 3-4 بار، اور پھر 5ویں بار اس نے دروازہ کھولا۔ اس لڑکے کی حالت ایسی تھی، یوں لگتا تھا کہ ابھی نیچے گر جائے گا۔ اس نے کہا، کیا تکلیف ہے؟ صبح سویرے اس وقت کیا لینے آئے ہو؟ چلو یہاں سے۔ ناگواری کی لہر لڑکے کے چہرے پر تھی، اور ماہر نے اسے اس سے زیادہ ناگواری سے دیکھا۔ یہ تھا وہ۔ اس نے کہا، فرحاد نام ہے تمہارا؟ جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، اس لیے نام پوچھ کر تسلی کی۔ اس روڈ بوائے نے کہا کہ اس وقت میرا نام پوچھنے آئے ہو کیا؟ مطلب یہ وہی تھا، فرحاد۔ اف، ماہی پاگل، اس نے دل میں ماہی کو ڈانٹا، پھر زور سے اس فرحاد نامی بلا کو پیچھے دھکیلا اور اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ بدبو اتنی شدید تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ہر طرف گند اور کاٹھ کباڑ بکھرا پڑا تھا۔ ماہر کی نفاست پسند طبیعت نے اسے زور سے تماچا مارا، مگر وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ وہ اس بو کو پہچانتا تھا۔ خان زادہ تھا، چاہے ساری زندگی شراب نہیں پی تھی، مگر جانتا تھا کہ یہ بو شراب کی تھی۔ وہ لڑکا جس کا نشہ ابھی تک ٹوٹا نہ تھا لڑکھڑاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، یوں ہی منہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ ماہر نے اسے انسنا کر دیا اور اپنا رخ اس کے کمرے کی جانب کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا وہاں سے کوئی نکلا تھا، جسے دیکھ کر ماہر نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لی، کیونکہ وہ نیم برہنہ حالت میں ایک لڑکی تھی۔ اف، بس اس کی کسر باقی تھی۔ اسے غصہ فرحاد پر نہیں ماہی پر آیا، اور اس غصے کو پیچھے پلٹ کر فرحاد کے جبڑے پر منتقل کیا، کیونکہ وہ ماہی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماہین سجاول خان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی؟ اس موم جیسی لڑکی کا دل توڑتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ وہ صرف ماہر کا ایک ہی گھونسا برداشت کر سکا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماہر نے کہا، اگر آئندہ اس کے سامنے بھی پھٹکے تو میں تمہیں یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ماہی کے آس پاس بھی نظر آؤ، اور وہ صرف میری ہے۔ بہت جلد ماہر خان کی دلہن بننے والی ہے، اور خبردار جو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تو
ہم خان لوگ اپنی غیرت کے تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وہ چٹاک بھر کا لڑکا ماہر کے روب میں ایسا آیا کہ دوبارہ زمین سے اٹھ کر اس کے مقابل نہ آیا، اور ماہر وہاں سے چلا آیا۔ مگر آنے سے پہلے اس نے اپنے موبائل میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی تاکہ ماہی کو ثبوت کے طور پر دکھا سکے۔ ایسے تو وہ یقین نہیں کرے گی۔ اسے افسوس تھا ماہی پر، غصہ تھا اس پر کہ اس نے اپنے دل کی شفاف زمین پر پہلا بیج ہی وہ بویا تھا جس میں کیڑا لگا تھا، اور اس انسان کی محبت کو کبھی نہ سمجھ سکی جو غلافوں میں چھپی اس کی طلبگار تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے زبردستی سے ہی پہلے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں، پھر اس کی آنکھیں کھولوں گا۔ یہ ماہر کی طرف سے ماہین کی سزا تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی سب سے پہلے بابا سائیں کے پاس گیا، ماہی کی وکالت کرنے نہیں بلکہ اپنا مقدمہ پیش کرنے۔ کہا کہ مجھے ماہین سے اس ہفتے کے اندر اندر شادی کرنی ہے، اور میں جو بھی کروں گا کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اس نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بابا سائیں سے کہا، اور وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ یقیناً ماہر کے اس جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کی کوئی وجہ ہوگی۔ اس رات وہ سجاول کے گھر مٹھائیاں لے کر گئے، اور ماہی بس منہ کھولے سب دیکھتی رہی۔ اسے تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ ماہر اس کی وکالت کرے گا، مگر اس نے اپنا ہی کیس اندر ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دندناتی اس کے کمرے میں جاتی، اس سے پوچھتی کہ یہ سب کیا مذاق ہے۔ تایا جان کی اگلی بات نے تو اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ 1 ہفتے بعد شادی؟ واٹ نان سینس! وہ جانے ہی لگی تھی کہ ماما جان نے روک لیا اور کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، آج سے تم مائیوں بیٹھی ہو، تمہارا گھر سے نکلنا بند ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ ماہر کا حکم ہے، اس انسان کا جو صرف تمہارا بھلا چاہتا ہے۔ ماما نے ماہی کو کمرے میں بھیج دیا اور اس سے موبائل بھی لے لیا، کیونکہ ماہر نے ماہی کی ماما کو یہ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی بغیر کوئی بھی وجہ بتائے، اور ماہی پورا ہفتہ کمرے میں بند رہی تھی، جس کی کلکاریاں اور ہنسی دونوں حویلیوں کی رونق تھی۔ اب وہ کمرے میں سسک رہی تھی، مگر کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا ماہر سے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ماہی نے شاید انجانے بھی غلطی کی ہے کہ ماہر بھی اس پر غصہ ہے۔ اور یوں وہ پورا 1 ہفتہ نظر بند رہنے کے بعد بالآخر ماہر کی زندگی کی زبردستی شامل کر دی گئی تھی۔ نفرت کی آگ اس کے دل میں جل رہی تھی، یا شاید یہ بے خبری کی آنچ تھی جسے ماہر ہی مدھم کر سکتا تھا، اور وہ کر چکا تھا۔ اب وہی ویڈیو دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھی اپنی محبت کی بے حرمتی پر رو رہی تھی۔ ماہر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا پہلا لمس تھا جسے محسوس کر کے ماہر پر رکت سی طاری ہو گئی تھی، نشہ سا چھانے لگا تھا۔ اپنی محبت کو اپنے بس میں کرنا اس دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں تو ماہین سجاول خان کے لیے بابا اور چچا کے فیصلے اور اپنے دل تک سے بغاوت کر کے اس لڑکے کے دروازے پر گیا تھا تاکہ تمہیں اس کے حوالے کر سکوں، ورنہ اپنی محبت سے دستبردار ہونا انسان نہیں ہوتا۔ مگر میں نے اپنا دل مار کر تمہاری ضد پوری کی، اس کے در تک گیا تاکہ تمہیں اسے سونپ سکوں، مگر وہ تو تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ کاش تم نے محبت کے لیے اس انسان کا انتخاب کیا ہوتا جو واقعی تمہاری محبت کا اہل تھا۔ ماہر نے ایک سرد آہ بھری تو اس کے سینے سے سر باہر نکالے اس کی طرف دیکھ کر مزید رونے لگی، اور پھر اس کے سینے میں سر چھپا کر بچوں کی طرح سے سکنے لگی۔ اپنے دونوں بازو زور سے ماہر کے مضبوط کندھوں کے گرد حائل کیے۔ چند چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر گریں۔ ان کا ٹوٹنا اس نئے جڑے والے رشتے کے لیے ضروری تھا، اور کہا، ماہر مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے، اور آج تک آپ کی محبت کو کبھی سمجھ نہیں پائی۔ میرا دل سچی اور کھوٹی محبت میں کوئی پہچان ہی نہیں کر پایا۔ میں اس قدر نادان کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا کاجل چہرے پر پھیل چکا تھا، آنسو پورے چہرے پر بارش کے قطروں کی طرح جمے تھے۔ ماہر نے شدت جذبات سے اس کے گال چوم لیے۔ وہ کیسے ماہی سے اس قدر محبت کر سکتا تھا بھلا؟ خود سے سوال کیا، اور پھر سے اسے خود میں بھیج لیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نادان ہو ماہی، اور ناسمجھ تو میں بھی تھا، ورنہ تمہیں کسی اور کی طرف مائل ہی کیوں ہونے دیتا بھلا؟ اس سے جدا ہوئی بولی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پہلے اپنے دل کو آپ کی محبت کا اہل بناؤں گی، اور پھر پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی، پوری سچائی کے ساتھ۔ کیا آپ مجھے اس چیز کے لیے وقت دیں گے؟ اس نے ماہر کی شدت سے امڑتے جذبہ پر انتظار کی مہر لگا دی۔ ماہر نے سرد آہ بھری تو وہ بھی اس کی دسترس میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اسے جانتا تھا۔ پہلے وہ اس کی محبت کو اپنے دل پر محسوس کرنا چاہتی تھی، پھر ہی اسے کوئی نیا حق دینا چاہتی تھی جو اس رشتے کے لیے ضروری تھا۔
وہ ایک عزم سے بولی اور ماہر اس موم جیسی باربی ڈال کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں اب دل دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ ماہر کی محبت نے اس کے دل پر پہلی دستک دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ بہت جلد وہ اس دستک پر دروازہ کھول دے گی، کیونکہ ماہر سے بڑھ کر اس دنیا میں اسے اور کوئی چاہ نہیں سکتا تھا۔ یہ ماہر خان کا دعویٰ تھا۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہو گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ماہر سے زبردستی نہیں کر سکتا تھا، مگر دل تو یوں تھا کہ بس اسے اپنی پناہوں میں لینے کو مچلا جا رہا تھا۔ ماہر نے اس کی آنکھوں کی حدت کو محسوس کیا۔ اس کا دل جیسے زور سے دھڑکا، چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ کہنے لگی، ماہر، میں جانتی ہوں اب میں تمہاری بیوی ہوں، تم چاہو تو مجھ سے اپنا حق وصول کر سکتے ہو، مگر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ماہر بھی تمہیں ویسی ہی محبت کرے جیسے ماہر اس سے کرتا ہے؟ اس نے جیسے ایک سوال کیا تھا، اور ماہر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی آوارہ لٹوں کو گالوں کے پیچھے اڑسا، اور جب بولا تو آواز روبدار تھی۔ کہنے لگا، تم ماہر کو کیا سمجھتی ہو ماہر، کہ وہ اتنا کمزور دل ہے؟ اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر جنگلی بن جائے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور نیچے جھک کر چیزیں سمیٹنے لگا جو ماہی نے بکھیری تھیں۔ شوہر بن کر بھی ماہی کو جیسے شرمندگی ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ پکڑ لی اور کہا کہ میں اسے واپس بچھا دیتی ہوں، وہ میں غصے میں تھی اس لیے۔ مزید شرمندہ ہوئی تو ماہر نے اس نازک سی گڑیا کے سر پر چپت لگائی۔ انہوں نے مل کر کمرے کا حلیہ سنوارا، اور پھر ماہر تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگا اور لیٹ کر اپنے بازو آنکھوں پر رکھ لیے جسے گہری نیند میں بس جانے والا ہو۔ ماہر اس کے کان کے پاس جھکی سرگوشی کی، کہنے لگی، ماہر خان، اپنی بات پر اڑے رہنا، کیونکہ انتظار لمبا ہو سکتا ہے۔ وہ شرارت سے بولی اور جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر لحاف اوپر تک تان لیا۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہر کے دل کا دروازہ بس کھلنے کو بے قرار ہے، کیونکہ ماہر کی شدتیں اس پر عیاں ہو چکی تھیں، اور وہ آخر کب تک اس سے بھاگ سکتی تھی۔